بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم علم الصیغہ کا سبق نمبر 5 شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے الفعل المضارع، فعل مضارع کا بیان۔ فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟ فعل مضارع ایسے صیغے کو کہا جاتا ہے جو دو زمانوں کا احتمال رکھتا ہو، یعنی اس سے دونوں زمانے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ وہ دو زمانے کون سے ہیں؟ ایک زمانہ حال اور دوسرا زمانہ مستقبل۔ آگے ہے للمضارع ایضا 14 صیغۃ، فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ آگے گردان لکھی ہے اثبات الفعل المضارع المعروف، فعل مضارع مثبت معروف۔ گردان پڑھ دیتا ہوں، یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، افعل نفعل۔ یہاں ایک بات ذکر کر دوں کہ اصل جو علم الصیغہ کا نسخہ ہے، اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے مضارع کے 11 صیغے ذکر کیے ہیں۔ وہ 11 صیغے کیسے بنتے ہیں؟ وہ 11 صیغے تکرار کو حذف کرنے سے بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں تفعلو، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اگر آپ اس کو مذکر کے صیغوں میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے واحد مذکر مخاطب تفعلو۔ اسی طریقے سے آپ تثنیہ مؤنث غائب دیکھیں تفعلانی، اب یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر میں بھی ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر کے اندر بھی ہے، تو یہ صیغہ 3 جگہوں پہ ذکر ہوا۔ اگر ہم اس کا تکرار حذف کریں تو 2 صیغے کم ہو جاتے ہیں، اور تفعلو کا اگر تکرار ختم کر دیا جائے تو 1 صیغہ مزید کم ہو جاتا ہے۔ تو 14 میں سے جب 3 صیغے نکل گئے تو پیچھے 11 صیغے بچ جاتے ہیں۔ یہاں 14 صیغے وہ مشہور قول کے مطابق لکھے گئے ہیں۔ جنہوں نے کتاب کی تعریف کی ہے، اس کو عربی میں منتقل کیا ہے، انہوں نے حاشیے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے یہاں پر مشہور قول کو اختیار کیا ہے۔ آگے دیکھیے بالحرکات الثلاثۃ فی العین، جیسے فعل ماضی کے اندر عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آتی تھیں، فتحہ، کسرہ اور ضمہ، اسی طریقے سے فعل مضارع کے اندر بھی عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آتی ہیں، فتحہ، کسرہ اور ضمہ۔ یہ کبھی یفعلو ہوگا، کبھی یفعلو ہوگا اور کبھی یفعلو ہوگا۔ اس کے بعد صیغوں کی تقسیم لکھی ہے کہ یہ 14 صیغے تقسیم کیسے ہوتے ہیں۔ فالثلاثۃ الاولی للمذکر الغائب، گردان میں جو پہلے 3 صیغے ذکر کیے گئے ہیں وہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وبعدها ثلاثۃ للمؤنث الغائب، اس کے بعد 3 صیغے وہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وبعدها ثلاثۃ للمذکر الحاضر، اس کے بعد 3 صیغے وہ مذکر حاضر کے استعمال ہوتے ہیں۔ وثلاثۃ بعدها للمؤنث الحاضر، اور اس کے بعد 3 صیغے مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وأخیرا صیغتان للمتکلم، اور آخر کے اندر 2 صیغے وہ متکلم کے ہیں، الواحد والجمع مع التثنیہ، واحد کا صیغہ اور جمع اور تثنیہ کا مشترک صیغہ، المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مشترک استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھی تقسیم فعل مضارع کی گردان کی۔ آگے آپ دیکھیے ملحوظۃ النوٹ، یہاں پر انہوں نے مشترک صیغوں کو ذکر کیا ہے۔ تأتی تفعل منها للمذکر الحاضر ایضا فإنها مشترکۃ بین الصیغتین، تفعل مذکر حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے یہ واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ 2 صیغوں میں مشترک ہے۔ تفعلان قائمۃ مقام 3 صیغ، اور تفعلان یہ قائم مقام 3 صیغوں کے ہے، یعنی 3 صیغے اس وزن پر آتے ہیں۔ لتثنیۃ المذکر الحاضر ولتثنیۃ المؤنث الغائب والحاضر کلیہما، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث حاضر ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو تھی عبارت ہماری کتاب علم الصیغہ کی۔ آئیے اب مزید چند باتیں جانتے ہیں کہ یہ صیغے بنتے کیسے ہیں۔
اور دوسری بات ان کی گردان، اور اسی طریقے سے ہم سبق کے آخر کے اندر گردان کو بما ترجمہ اور صیغے کے بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مضارع کا صیغہ کیسے بنتا ہے۔ مضارع بنانے کا قاعدہ، مضارع ماضی سے بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فعل مضارع کو ہم فعل ماضی سے بنائیں گے، جو حروف فعل ماضی میں ہوں گے انہی سے فعل مضارع آگے بنے گا۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، ماضی کے شروع میں الف، تا یا نون، جس کے مجموعے کو اتینا بھی کہا جاتا ہے، ان 4 حروف میں سے ایک حرف اس طرح لگایا جاتا ہے۔ یا 4 صیغوں کے پہلے آتی ہے، یعنی 4 صیغے مضارع کیسے ہیں جن کے اندر ہم فعل ماضی کا صیغہ اٹھا کے ابتدا میں یا لگا دیں گے۔ وہ 4 صیغے کون سے ہیں؟ 3 مذکر غائب کے، یعنی پہلے 3 صیغے یفعلو، یفعلانی، یفعلون۔ آپ دیکھیں ان تینوں کی ابتدا کے اندر یا پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد فا عین لام، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اور ایک جمع مؤنث غائب یفعلنا، اور تا 8 صیغوں کے پہلے آتی ہے۔ 2 واحد و تثنیہ مؤنث غائب، یعنی تفعلو، تفعلانی، اور 6 مذکر و مؤنث مخاطب، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا۔ اب ان 8 صیغوں میں آپ دیکھیں ابتدا کے اندر تا پائی جاتی ہے۔ 8 اور 4 12 صیغے ہو گئے، ہمارے پاس 2 صیغے بچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان 2 صیغوں کی تفصیل یہ ہے کہ الف ایک صیغہ کے پہلے آتا ہے، یعنی واحد متکلم افعلو، اور نون ایک صیغے کے پہلے آتا ہے، یعنی متکلم مع الغیر، دوسرے کے ساتھ مل کر بولنے والا، بات کرنے والا، یعنی نفعلو۔ یہ تو پہلا کام تھا جو ہم نے فعل مضارع کے صیغے کو بنانے کے لیے کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ مضارع کا حرف آخر 5 جگہ پر مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش ہوتی ہے، جبکہ آپ اگر فعل ماضی کے اصل حروف دیکھیں تو ان کے آخر میں پیش نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ فعل، ضرب، سمع، فتح، نصر، اب ان سب کے آخر میں زبر آتی ہے، یعنی فتحہ آتی ہے۔ لیکن فعل مضارع کے اندر جب ہم اس صیغے کو منتقل کریں گے تو 5 صیغوں کے آخر میں ہم پیش لے آئیں گے، رفع لے آئیں گے۔ وہ کون سے 5 صیغے ہیں؟ واحد مذکر غائب یفعلو، واحد مؤنث غائب تفعلو، واحد مذکر مخاطب تفعلو، واحد متکلم افعلو، اور جمع متکلم نفعلو۔ اب آپ دیکھیں ان 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے، یعنی ضمہ آتی ہے۔ آگے دیکھیے 4 تثنیوں، یعنی تثنیہ کے جو 4 صیغے ہیں ان کے آخر میں نون مکسورہ، اور 3 جگہ یعنی جمع مذکر غائب و مخاطب اور واحد مؤنث حاضر میں نون مفتوح زیادہ کیا جاتا ہے، اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ نون اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ نون اعرابی اس نون کو کہتے ہیں جو فعل مضارع کے آخر میں مفرد کے ضمہ اعرابی کے عوض آیا ہو، یعنی مضارع کا جو مفرد کا صیغہ ہے اس کے آخر میں پیش آتی ہے، جیسے یفعلو، تفعلو، یہ واحد کے صیغے ہیں اور ان کے آخر میں ضمہ آتی ہے، تو اس ضمہ کے بدلے میں جب نون لایا جاتا ہے تو اس نون کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یضربو، اب اس کے آخر میں پیش ہے، لیکن اگر ہم تثنیہ کا صیغہ بناتے ہیں تو یضربانی بن جاتا ہے۔ اب یضربانی با کے بعد جو الف ہے یہ تو علامت تثنیہ ہے، جبکہ اس کے بعد آنے والا نون یہ یضربو کی با پر جو ضمہ تھی اس کے بدل میں آیا ہے، تو یہ نون اعرابی 7 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ وہ 7 صیغے کون سے ہیں؟ تثنیہ کے 4 صیغے، جمع مذکر غائب، مخاطب اور واحد مؤنث حاضر، لیکن تثنیہ کے آخر میں آنے والا نون مکسور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور دیگر 3 صیغوں کے آخر میں آنے والا نون اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے یفعلانی، تفعلانی، 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 یہ 4 صیغے تثنیہ کے ہیں۔ اب ان 4 کے آخر میں آنے والا نون اس کے نیچے زیر ہے۔ اور جمع مذکر غائب یفعلون، مخاطب تفعلون،
اور واحد مؤنث حاضر تفعلین۔ اب ان تینوں کے آخر میں بھی نون آیا ہے، لیکن اس کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے۔ آگے دیکھیے، جمع مؤنث غائب و مخاطب کے آخر میں بھی دو جگہ پر نون مفتوح آتا ہے، مگر اس کو نون ضمیر کہتے ہیں۔ یہ ضمیر فاعل ہے اور کبھی ساقط نہیں ہوتا۔ پہلے صیغوں کے اندر جو ضمیر کو ظاہر کرنے والے حروف تھے وہ تثنیہ کے اندر الف تھا نون سے پہلے، اور جمع کے اندر واو تھا، اور واحد مؤنث مخاطب کے اندر یا تھا۔ لیکن یہ جو دو صیغے ہیں یفعلن تفعلن، ان کے آخر میں جو نون مفتوح ہے وہ نون اعرابی نہیں بلکہ نون ضمیر ہے، اور ضمیر عامل کے عمل کو ظاہراً قبول نہیں کرتی، یعنی اس کے اوپر ظاہراً کوئی اثر نہیں پڑتا، معناً وہ اثر قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ یفعلن، اس سے پہلے اگر ہم حرف لم لے آئیں جو آخر کو ساکن کرتا ہے تو لم یفعلن یہ اپنی حالت پر باقی رہے گا، لیکن اگر ہم نون اعرابی کا کوئی صیغہ لے آتے ہیں، مثال کے طور پہ یفعلون ہے، اس سے پہلے اگر لم آتا ہے تو نون گر جائے گا، لم یفعلو بن جائے گا۔ تو یہ تھا طریقہ فعل مضارع کے صیغوں کو بنانے کا۔ آئیے اب آخر کے اندر فعل مضارع کی مکمل گردان پڑھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا ترجمہ اور صیغے کی تعیین بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس بعد فعل مضارع معروف، یعنی فعل مضارع مثبت معروف، گردان، معنی، صیغہ۔ سب سے پہلا صیغہ ہے یفعلو، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد اب یا آئندہ، یعنی حال میں یا مستقبل میں۔ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ میں صرف گردان پڑھ دیتا ہوں، اس کا معنی اور صیغے کی تعیین سامنے لکھی ہے۔ یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو۔ یہ گردان چارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ اس کے اندر جو مشترک صیغے ہیں ان کو بھی نوٹ کر لیجئے اور اس گردان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اگر یہ گردانیں ہم ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے اگلے اسباق آسان ہوں گے، وگرنہ اگلے اسباق ہمارے لیے مشکل ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے فعل ماضی سے متعلقہ گردانیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی ہیں، ان کو بھی اچھے طریقے سے یاد رکھیے، اور فعل مضارع کی اس گردان کو بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ مزید فعل مضارع سے متعلق جو مباحث ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔